دوستوں، ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کی شعلوں میں ہی مل جاتا ہے، اس کی زندگی لفانی ہے۔ وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ دوستوں، کیا عربی دستانوں کا یہ پراسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانے میں یہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے پراسرار اور دلچسپ پرندہ سی مورغ یعنی فینکس کے متعلق جانیں گے۔ دنیا میں بہت سی اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس کائنات کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، لیکن ان میں ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنی دلچسپ اور حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، جسے سیمور یا فینکس کہتے ہیں۔ لوگ اسے فائر برڈز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستوں، عربی یا فارسی میں اسے انکا یا کوکلوس کہتے ہیں اور ترکی میں اسے تغرل یا ہوما کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لفانی اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور ہیں کہ یہ پرندہ 500 سے 600 سالوں تک زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کے نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ دوستوں، اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب اور قوموں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، خواہ قدیمی چین ہو، فارس ہو، بھارت ہو یا عرب ہو۔ مورخین کے مطابق سیمور پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے اور ویران پہاڑی چوٹیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندے کو ایک کاف میں رہتے تھے جو قدیم دور کا ایک پراسرار شہر تھا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا تھا۔ دوستوں، سیمورغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہیں۔ یہ دیکھنے میں کسی بڑے عقاب کے مانند ہوتا ہے۔ سیمورغ دنیا کے تمام ملکوں سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ دوستوں، 5ویں قبل مسیح میں شیروڈٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے پر یقین رکھتے ہیں جس سے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور ہر 500 سالوں بعد یہ پرندہ خود کو جلا کر نیا جنم لیتا ہے۔ دوستوں، سیمورغ کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے آنسو میں بہت سے مرض کی شفا رکھی گئی ہیں۔ اسلامی تصوف میں سیمورغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صوفیہ کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق میں سیمورغ کا ذکر کیا ہے۔ دوستوں، اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایات موجود ہیں جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے، ہر اقسام اور نسل کے چرند پرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی ملک بھی بادشاہ سے خالی نہیں ہے، مگر ہمارے قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ تمام پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کا آغاز ہوا۔ دوستوں، ہدہد جو اب تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا، وہ اس اجتماع میں آیا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جس سے اللہ نے اپنی کامل عطا کیا تھا اور وہ ہر نیکی اور برائی سے آگاہ تھا۔ دوستوں، ہدہد نے کہا کہ اے پرندوں کی جماعت، بے شک میں پیغام رساں بھی ہوں اور غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ میرے پاس قدرت کی اسرار بھی موجود ہیں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا ہوں اور ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میں تم سب میں زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں۔ میں کئی وادیوں، پہاڑیوں اور بیابانوں میں رہا ہوں۔ میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سیمورغ ہے اور وہ کوہ کاف کے وادیوں میں رہتا ہے۔ وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ راستے میں بہت سارے خطرات، دریا اور خشک زمینیں آتی ہیں۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط دل والے کا کام ہو سکتا ہے۔ اس راستے پر چلنے اور اس تک پہنچنے کے لیے جوائے مردی کی ضرورت ہے۔ دوستوں، لہٰذا پرندوں نے سلطان سیمورغ کے بارے میں جان کر تمام پرندے اس کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اس کی دیدار کی شوق نے ان کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ تمام پرندوں نے اس راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔
دوستوں، سفر شروع کرنے سے پہلے ہدہد نے اس راستے کی تفصیل بتائی۔ اس نے بتایا کہ اس راستے میں تمہیں 7 وادی کو پار کرنا ہوگا۔ پہلے وادی کا نام استغنا ہے۔ یہ بے نیازی کی وادی ہے، جہاں ہر چیز کی حیثیت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری وادی عشق کی وادی ہے۔ اس وادی میں جو بھی جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے۔ تیسری وادی طلب کی وادی ہے۔ اس وادی میں تکلیفوں و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چوتھی وادی معرفت ہے۔ اس وادی کے بے شمار راستے ہیں، جہاں چلنے والا کو جاتا ہے۔ پانچویں وادی توحید کی وادی ہے۔ اس وادی میں کثرت بھی وحدت نظر آتی ہے، اور یہ راستہ ایک پیچیدہ راز ہے۔ چھٹی وادی حیرت کی وادی ہے۔ یہاں صرف درد اور حسرت ملتی ہیں، اور ہر طرف افسوس ہی افسوس ہوتا ہے۔ اور ساتواں اور آخری وادی فکر و فنا ہے۔ یہ وادی فراموشی اور بیہوشی کی وادی ہے۔ یہاں پہنچنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور یہاں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد پرندوں نے سفر کا آغاز کیا۔ اس سفر میں تمام پرندے تک کرچور ہو گئے۔ کچھ بیمار پڑ گئے، کچھ کی حالات بدتر ہو گئی۔ بلبل، طوطا، چکور، باز، بوف اور دوسری اقسام کے پرندوں نے راستے میں ہی ہار مان لیا۔ پرندوں کے بالوں پر خون آلود ہو گئے۔ وہ اوزاری کرنے لگے۔ انہوں نے ایسا راستہ دیکھا کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی، ایسا درد دیکھا جس کی کوئی دوا نہ تھی۔ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہزاروں پرندے تو درد اور تکلیف برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے راستے میں ہی مر گئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا کہ ہم اتنی مشکل وادی کو پار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہدہد نے ان وادیوں کے درمیان ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور تمام پرندوں کو جمع کیا، اور ہدہد نے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، کسی مور تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن تم مجھے اپنا رہبر مان کر میرے پیچھے چلتے رہو اور ان مشکلات و خطرات کا ڈٹ کر سامنا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا و آخرت میں فانی ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اس بادشاہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کی پر کی ایک چو تمہاری تمام تکلیفوں کو ختم کر دیں گی اور تمہاری قسمت کو پلٹ دیں گی۔ اے پرندوں کی جماعت، اس دنیا میں تمہیں تھوڑی ہی دن رہنا ہے، پھر ایک دن تو تمہیں موت ضرور آئے گی۔ لہٰذا دنیا کی نجاست میں کیڑوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سلطان کی بارگاہ میں جا کر شہید ہو جاؤ اور عزت کی موت مرو۔ ہدہد نے کہا، اس فانی دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دو، تمام خواہشات دل سے نکال دو، اپنے دلوں کو پاک کرو، دنیا کے ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ، حوصلے کو بلند کرو اور اس خیالی دنیا سے بیزار ہو جاؤ۔ دوستوں، پرندے پھر سے حوصلہ مند ہو گئے، ہمت باندھا، اور ہزاروں لاکھوں پرندے سب بسب اور قطار در قطار ہدہد کے پیچھے چل پڑے۔ دوستوں، آخر کار اس مشکل اور طویل راستے کو پرندوں نے پار کر لیا۔ اس لمبے سفر میں صرف 30 پرندے یہاں تک پہنچ پائے۔ ان تمام وادیوں کو پار کر لینے کے بعد وہ کوئکاف میں داخل ہوئے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو ان کے جسم پر بال موجود نہ تھے۔ ان کا جسم آگ میں جل رہا تھا۔ تمام پرندے فانی ہو گئے تھے۔ دراصل انہیں ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ انہیں کوئکاف کی ایک اونچی چوٹی پر سیمور نظر آیا۔ جب وہ سیمور کے پاس گئے اور غور سے اسے دیکھا تو انہیں اس میں اور خود میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیا۔ دوستوں، اس منزل تک پہنچ کر نہ ان کا کوئی رہبر رہا تھا نہ راستہ، وہ خود لفانی ہو گئے تھے۔ لیکن لہٰذا اب انہیں پتہ چل گیا کہ جس سیمور کی ہمیں تلاش تھی وہ خود ہی ہیں۔ دوستوں، دراصل سیمور کی اس حکایات کی ضمن میں خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مکمل مقدمہ پیش کر دیا ہے۔ یعنی کسی طرح ایک بندہ دنیاوی خواہشات، نفس پرستی، انا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دینے کے بعد تصوف کی تمام منزلوں کو سیر کر سکتا ہے، اور جب انسان تمام منزل طے کر لیتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔